میں صاحب صدر عامر فراز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آ کے اجلاس کو کنکلوڈ کریں، کچھ بات کریں، اور اس پروگرام کے بارے میں، کتاب کے بارے میں. آپ سب کی تعلیموں میں عامر فراز صاحب. شکریہ مدثر صاحب. ایک تو صدر بیچارہ جو ہوتا ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور سنتا ہے، اور جن ملکوں میں پارلیمانی نظام حکومت ہوتا ہے تو وہاں جیسا نمائشی صدر ہوتا ہے تو اس ادبی تقاریر میں بھی ویسا ہی صدر ہوتا ہے. میں اسی لیے اپنے کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں جن میں ماڈریٹر اور صدر کے فرائض میں خود ہی انجام دیتا ہوں. دوسرا یہ کہ سوئی ناردرن گیس سے ایک ہمیشہ سے بہت سارے کروڑوں لوگوں کی طرح ایک اٹوٹ رشتہ قائم ہے، جس کی تجدید ہر ماہ ہوتی ہے جب میں اپنا بل جمع کرانے جاتا ہوں. تو لیکن یہ جو کلچرل سوسائٹی کی ایکٹیویٹی دیکھ کے تو میں بہت حیران ہوا ہوں، اور جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا ایک اور طرح کا امیج جو ہے وہ میرے ذہن میں آیا. دوسرا یہ کہ بہت شکریہ جو سوئی ناردرن کلچرل سوسائٹی کا، جس میں مدثر بشیر صاحب ہیں، آپ ہیں، ابھی وہ طارق صاحب، لیاقت صاحب، اور ابھی ایک اور آپ بھی اس کے میرا خیال ہے روح رواں ہیں، ابھی ثاقب صاحب تھے، ہاں انہوں نے بھی. اور میں یہ ابھی دیکھیں یہ تھوڑا سا سٹاف ہے جس کے اندر اتنے جو ہیں وہ آپ کے پاس مدثر بشیر صاحب 2 مرتبہ ڈھاں ایوارڈ وہ لے چکے ہیں، اور وہ ایک پاکستان کے بلکہ عالمی سطح کے اب کم از کم جہاں جہاں پنجابی بولی پڑھی سمجھی جاتی ہے اور جہاں کچھ تاریخ کے حوالے سے کچھ بھی دلچسپی ہے کسی میں، ان میں مدثر بشیر صاحب کا ایک نام ہے پورا. تو آپ کے اور باقی ابھی ثاقب صاحب اب نہیں ہیں، لیکن وہ جیسی گفتگو کر رہے تھے یہ ایسا ہی ہے کہ ہم سب کے پاس کہانیاں ہوتی ہیں، ہم سب کے پاس بہت سا مواد ہوتا ہے کسی سے کہنے کے لیے. وہ ہم زبانی سناتے ہیں تو بہت سارے لوگ جیسے خوش گپیاں کرتے ہیں، تو لیکن اس کو لکھنا پھر اسے تحریر کی شکل میں لانا جو ہے وہ ایک اور ایک سلسلہ ہے. اس میں ایک اور طرح کی مہارت اور ٹریننگ ہوتی ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے، تو وہ لکھ لیتے ہیں ناولز اور افسانے اور شاعری وہ سارا کچھ. لیکن ثاقب صاحب جس طرح گفتگو کر رہے تھے تو میرا پیغام ضرور پہنچائیے گا کہ وہ اسے لکھنے کی کوشش بھی کریں، کیونکہ بہت دلچسپ گفتگو تھی. یہ بہت سارے محکمے آپ نے سنا ہی ہوگا کہ مثلا ابھی مشتاق یوسفی صاحب کی جو بات ہو رہی تھی وہ یو بی ایل کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور افتخار عارف صاحب بھی ایک بینک بی سی سی آئی میں رہے ہیں. تو آپ کے بہت سارے آتھرز ایسے ہیں جو بہت سارے سرکاری اداروں میں، کیونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں لکھنا لکھانا جو ہے اس سے شاید ہمارا اس طرح سے کچن نہیں چلتا ہے. بہت مدت ہوئی کہ ای ایم فاسٹر صاحب ادھر ہندوستان آئے تو ہمارے بڑے بخاری صاحب ان سے انہوں کی دوستی تھی ان کی، تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ آتھر سے ملوایا جائے. تو انہوں نے راجندر سنگھ بیدی صاحب اور کرشن چندر صاحب سے ملاقات کرا دی. اچھا وہ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ بیدی صاحب تھے، شاید وہ پوسٹ آفس میں کلرک تھے، اور کرشن چندر صاحب بھی کہیں کلرک تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں فلاں جگہ کلرک ہوں. انہوں نے کہا میں فلاں جگہ کلرک ہوں. تو ای ایم فاسٹر صاحب نے انہیں کہا کہ میں نے آپ سے رائٹر سے ملانے کے لیے کہا تھا، آپ نے کلرک ہوں کو سامنے لا کے بٹھا دیا. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں کے آتھرس بیچارے وہ چاہے بینک کا پریزیڈنٹ ہونا بھی ایک کلرکی ہی ہے، تو وہ یہ کام بھی کرنے پڑتے ہیں، اور پھر ان کا کچن چلتا ہے، اور پھر وہ بیچارے پارٹ ٹائم میں. ابھی وہ خاتون نے جو بات کی تھی اصل میں بے رب سی جو ایسی کوئی ذہن میں آ رہی ہیں باتیں میں وہ کرتا جا رہا ہوں کتاب پڑھنے سے متعلق. اس کا انہوں نے امجد ممتاز نے بڑا اچھا جواب دیا کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے میں آپ جو ابھی ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا، تو آپ کے پاس 10 منٹ سے شروع کر لیں، 10 منٹ بھی نہیں ہے جس کے اندر آپ 7-8 صفحے 10 صفحے شاید پڑھ ہی لیں، تو اس کے بعد اس کو بڑھا کے 30 منٹ نہیں ہے. اور کتاب پڑھنا یہ بے شک کہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو سوشل میڈیا یا دوسرے جو پلیٹ فارمز ہیں وہ بڑا اچھا ایک ذریعہ ہے انفارمیشن کا بھی، اس سے معلومات بھی ملتی ہے، آپ انٹرٹینمنٹ بھی ملتی ہے اس سے. لیکن کتاب پڑھنا یعنی فلم بھی دیکھ لیں اگر آپ فرض کریں کسی ناول پہ، وہ بھی اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ آپ اس ناول کو پڑھیں آنکھوں سے، کیونکہ یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ایسے آنکھوں کے ساتھ پڑھتے ہیں
تو آپ کے جو نیورونز ہیں وہ کس طرح سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اس کا آپ کی ذات پہ، آپ کی شخصیت پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. میری مدر نہیں ہے، وہ 2022 کی جنوری میں ان کا انتقال ہوا تھا. ہاں ان کا بائی پاس ہوا، شی واز 84-85 ایئرس اس وقت ان کی ایج تھی. ان کا بائی پاس جب ہوا تو اکثر جو بائی پاس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان میں سے ایک کمپلیکیشن پارکنسن ڈیزیز بھی ہے. وہ ان کو ہلکی پھلکی آغاز ہو گیا اس کا. وہ لکھتی تھیں اس لیے ان کے لیے زیادہ پرابلم تھی. ان کا ہاتھ اور وہ بھی رائٹ ہینڈ ہلکا سا لرزش آ گئی اس کی. اب اس کے لیے جو ڈاکٹر نے میڈیسن تجویز کی، اس نے کہا کہ یہ ابھی کچھ مہینے آپ کو اس کی کوارٹر ٹیبلٹ لیں گے، دین آپ اسے بڑھانی پڑے گی اور پھر یہ بڑھتی چلی جائے گی. 3 ماہ کے بعد جب میں نے اسے دکھایا تو اس نے کہا کہ نہیں ابھی کوارٹر ہی رہنے دیں. ایوری 3 منتھس وہ اس کے بعد تقریباً 10-12 سال وہ رہیں بائی پاس کے بعد. ایوری 3 منتھس ان کے آخر تک وہ کوارٹر ہی رہی. اور اس کی وجہ اس نے 6-7 ماہ کے بعد ہی مجھے پوچھ لیا تھا کہ آپ کرتی کیا ہیں. تو میں نے انہیں بتایا کہ ایک تو لکھتی ہیں اور پھر یہ پڑھتی. تو اس نے بتایا کہ اس کی کیور تو نہیں ہو سکتی مکمل، لیکن اس کو ایک جگہ روکے رکھنے کا طریقہ ہی یہ ہے. یہ ان لوگوں میں یا تو ہوتی نہیں ہے یا اگر ہو جائے تو رکی رہتی ہے جو پڑھتے ہیں. اسی طرح ڈیمنشیا نہیں ہوتا، ڈیمنشیا کی مرض نہیں ہوتا کسی کو بھی جو اگر پڑھتا ہے. تو یعنی پڑھنا کتاب کا ایک بہت ہی ضروری چیز ہے، لکھنے سے بھی زیادہ. وہ لکھنا تو کہتے ہیں نا اس وقت آپ لکھیں جب آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے، ورنہ آپ پڑھنے پہ ذرا اکتفا کریں اور اس میں آسانی دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہو جائے گی. کم لکھیں گے تو پڑھنا نہیں پڑے گا. دوسری یہ کہ جس طرح یہ کلچرل جو سوسائٹی آپ نے بنائی ہے کہ یہ پاکستان میں بھی ہیں کچھ ایسے ادارے. ایک تو ہوتا ہے کہ جو ادبی ادارے ہی بنے ہوئے، جیسے مقتدرہ پاکستان ہے، نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے، اکیڈمی آف لیٹرز، ان کا تو کام ہی ہے. لیکن کیا وہ کافی ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک تو ان کے پاس ایک بڑا ہی مخصوص سا بجٹ اور پھر مخصوص ذہن جو فوکسڈ اور فکس ہو چکے ہیں، فکسیشن کا شکار ہیں، نئی بات اس طرح سے شاید نہیں. تو پاکستان میں کچھ ادارے ہیں جو ایسی کام کرتے ہیں جس سے انسینٹیو ملتا ہے لکھنے والوں کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت ضروری بھی ہے. دنیا میں آپ اگر آپ شاید آپ جانتے ہی ہوں گے بہت سارے لوگ، لیکن شاید کچھ نہ جانتے ہوں کہ پوسٹ آفیسز، ریلویز، انڈین ریلوے، اسی طرح جرمن ریلوے، جاپان ریلوے، ایران کی ایک آئل جو ان کی منسٹری ہے وہ، اور ناسا. اب اس کا کیا کام ہے؟ لیکن انہوں نے وہ کریٹیو رائٹنگز فیلوشپس دیتے ہیں. اب ان کا وہ کام تو نہیں ہے بنیادی، دائرہ کار ہی ان کا بہت مختلف ہے. اور اب آپ کے لیے شاید بہت انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ CIA اگرچہ ان کا مقصد سیاسی ہوتا ہے لیکن وہ لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اسکالرشپس دیتے ہیں. یعنی تعلیم وغیرہ خالی وہ تو ایک علیحدہ سے ہے، یعنی لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو بہت سارے دنیا میں جو یہ میں ان اداروں کا بتا رہا ہوں جو سرکاری ہیں، مثلا انڈین ریلوے، جاپان ریلوے، جرمن، یہ سرکاری وہاں کے ریلویز ہیں، ابھی وہ پرائیویٹ نہیں ہوئے ہیں. وہ سارے لٹری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور کمپٹیشن کراتے ہیں بہت سارے لوگوں میں، اور یقیناً ایک بہت اچھا ایک وہ کام کر رہے ہیں. انسینٹیو رائٹرز کو بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے. جیسے ابھی ڈھاں ایوارڈ کی میں نے بات کی ہے تو وہ آپ زبان کی، اپنی زبان کی پروموشن بھی اسی طرح سے کر پاتے ہیں. اب باتیں ادھر ادھر کی ہوتی نہیں، میں خیر امجد ممتاز صاحب کی طرف آتا ہوں. ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کو نے کتاب اگر نہیں پڑھی تو اصل میں یہ کہانیاں کئی 90 کے دور میں لکھی گئی ہیں، جو اس کے بعد اگر یہ لکھتے رہے ہیں تو میرے علم میں نہیں ہے. لیکن اس کتاب میں زیادہ تر جو کلیکشن ہے وہ 90s کے پیریڈ کی ہے. اور انہیں یہ اندیشہ بھی ہے کہ شاید یہ آج اس طرح سے شاید لوگ پڑھنے والوں کے لیے ریلیونٹ نہ ہو. لیکن یہ میں نے اس پوری کتاب کا مطالعہ کیا، ہر کہانی آج بھی ریلیونٹ ہے. کیونکہ ہر کتاب میں، ہر کہانی میں جس بھی سماجی یا سیاسی مسئلہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے. یعنی ہم اس سے شاید تھوڑا بہت تو ادھر ادھر ہوئے ہوں گے، یا شاید کچھ معاملات میں تو اور کہیں پیچھے چلے گئے ہوں گے. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ترقی معکوس، تو وہ اس طرح تو گئے ہوں گے نیچے کو، شاید اوپر کی طرف. خاص طور پہ جو دہشت گردی ہے یا جو ہمارا جو بہت زیادہ ہارڈ لائن لیتے ہیں ہم کچھ معاملات میں، وہ تو بڑی ہے، وہ تو کم نہیں ہو رہی. تو اس موضوع پہ بھی جو انہوں نے لکھا ہے، یا خاص طور پہ ان کا جو
خاص جو موضوع کا ان کا پسندیدہ ہے وہ کشمیر ہے. اگرچہ کہ اس میں کشمیر کتھا ہی ہے شاید وہ چیپٹر حصہ، اس میں تو بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن ان کی دیگر کہانیوں کا بھی جو لوکیل ہے اور وہ ساری چیزیں وہ اس میں ہیں. اب کتاب انہوں نے اس وقت شائع نہیں کی، یہ کوئی خاص بڑی بات بھی نہیں ہے، ان کا نہیں، انہوں نے ایک ان کی چوائس ہوگی کہ انہوں نے نہیں اس وقت اسے شائع کرنا پسند کیا. ان کی طرح میں 3 آتھرز کا ضرور بتانا چاہوں گا، جس میں 2 بلکہ تینوں میرے پسندیدہ ہیں، لیکن 2 کے بارے میں شاید آپ بہت سارے بچپن میں سنا ہوگا نام ان کا. لورا انگلز، جن کی ایک بہت مشہور، ویسے تو سیریز تو لٹل ہاؤس آن دا پریری، اگر بچپن میں سب نے ٹی وی پہ دیکھی ہوگی تو ان کی، لیکن ایک کتاب تھی جو انہوں نے پہلی کتاب جو لکھی تھی وہ تھی لٹل ہاؤس ان دا بگ ووڈس. وہ 67 ایئرس آف ایج کی تھیں اس وقت، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تو لکھ رہے ہیں وہ پہلی ہی کتاب انہوں نے تب لکھی تھی اور اس وقت وہ شائع ہوئی. شی واز 67 ایئرس آف ایج. ایک اور خاتون تھیں اینا لیوئس شاید ان کا نام تھا، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا. ان کی کتاب تھی بلیک بیوٹی، یہ بھی ٹی وی پہ فلم سیریز، وہ جو گھوڑا اپنی زبان سے کہانی سناتا ہے، پھر وہ ایک سیریز چلی تھی بلیک بیوٹی، میں نے تو دیکھی بچپن میں وہ ٹیلی ویژن پہ. تو وہ بھی اراؤنڈ 60 ایئرز آف ایج میں انہوں نے یہ کتاب انہوں نے لکھی اور ان کی کتاب چھپی. آخری آتھر بہت ہی معروف، جن کو 1968 یا 7 میں نوبیل پرائز ملا، یاسوناری کاواباتا، جاپان کے. اور انہوں نے ویسے لکھنا تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے شروع کیا تھا، لیکن ان کی جو مرکزی جو بنیادی کام جس کے اوپر ان کو نوبیل پرائز وغیرہ ملا وہ تھا ساؤنڈ آف دا ماؤنٹینس، جو انہوں نے تقریباً 56 ایئرس کی ایج میں لکھا. اور اس کے بعد پھر ان کو پتہ لگا دنیا کو کہ یہ بھی کوئی آتھر وہاں بیٹھا ہوا، اور ان کو وہ یقیناً پھر نوبیل پرائز بھی ان کو ملا. تو اس لیے یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے. نیر مسعود صاحب نے بہت لیٹ لکھنا شروع کیا. ہمارے ہاں بہت سارے آتھرز ہیں جن کی کتابیں نہیں شائع ہو سکیں، ہونی چاہیے تھیں، لیکن یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ کم از کم، جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ لوگوں کو بتانے کے لیے، ان کو کچھ سنانے کے لیے ہے، تو اسے ضرور کہیں نہ کہیں یا تو اسے شائع کرواتے رہیں میگزینس میں. آج کل ویسے وہ بھی کوئی لوگوں کے پڑھنے کا بھی مسئلہ ہے، یہ کتابی شکل میں چلیں، اس کو محفوظ کر دیں. ابھی وہ جو ثاقب صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ یعنی ہم ادھوری، اور کہاں کوئی اسے مکمل کرتا ہے، تو یہ تو کائنات جب سے بنی ہے، ہم کام کوئی مکمل کر کے نہیں جاتا اس دنیا میں. وہ جتنے سائنسی ایجادات ہیں، جتنی فلاسفیز ہیں، جتنی جو بھی ہے، نہیں، وہ سارا آپ دیکھیں کہ کسی نے ابتدا کی ہے، پھر اس کو لے کے کوئی آگے چلتا ہے، پھر اس سے آگے چلتا ہے. تو یہ تو پورا نظام ہی اس پہ ہے. اس نے تو مکمل شاید ہمارے ایمان کے مطابق تو اسی وقت ہونا ہے جب کائنات کے خالق نے حکم دینا ہے کہ چلو جی بس اب سب فارغ ہو آپ لوگ، اور دوبارہ سے اب امتحان ہوگا، اور پھر آئے گی شامت کسی کی، اور کوئی سرخرو ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ جس طرح انہوں نے بھی کہا تھا کہ راجندر سنگھ بیری صاحب کا پھر ذکر کروں گا، ان کا ایک حلقہ ارباب ذوق نے کتاب ایک زمانے میں 60s میں شائع کی تھی، مجھے اس میں پڑھنے کا اتفاق ہوا. ان کا ایک بہت ہی عمدہ مضمون ہے افسانہ نگاری کے اوپر. تو افسانہ نگاری کی بنیادی ٹیکنیک یہ ہے، اچھے افسانے کی یا اچھی کہانی کی، کہ جب وہ شروع ہو تو ایسے لگے کہ جیسے اس سے پہلے کچھ ہو رہا تھا، اور جب اس کا اختتام ہو تو ایسے لگے کہ ابھی اس کے بعد کچھ ہونے والا ہے. تو ورنہ وہ کوئی اچھا افسانہ نہیں ہے جس کی کوئی کنکریٹ اینڈنگ ہو جائے، آپ کے پاس کوئی فوڈ فار تھاٹ ہی نہ رہے کہ آپ بھی کچھ سوچ سکیں. قاری کے لیے بھی تو کچھ رکھیں. ہاں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی ایسی ایمبیگوٹی ہو جائے کہ بس کسی بندے نے ایک صفحہ لکھنا شروع کیا اور پھر چھوڑ دے کہ جی یہ افسانہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کے سارے افسانے ایسے نہیں ہیں، بلکہ صرف اس میں پڑھنے والے کے لیے ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. اور وہ ادھورا پن جو ہے وہ اصل میں جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جب قاری جو پڑھتا ہے تو وہ افسانہ نگار یا ناول نگار یا شاعر کے ساتھ مل کے ایک انٹریکٹیو وہ سارا کام بنتا ہے. کچھ کام جو آتھر نے کر دیا اور کچھ کام جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے پڑھتے ہوئے. اور وہ اسی لیے بہت ساری ایسی کتابیں آتی ہیں کہ شاعری کو پڑھنے کا طریقہ، ناول کو پڑھنے کا طریقہ، یا افسانے کو کیسے پڑھا جائے. تو وہ آپ بھی کچھ کرتے ہیں، آپ صرف ایک بالکل پیسو شخص کے طور پہ وہاں نہیں موجود ہوتے، بلکہ آپ اس میں سے کچھ اخذ کرتے ہیں، پھر اپنا کچھ اس میں ملاتے ہیں، اور پھر وہ سوال جو ان کے تقریباً ہر افسانے میں اٹھائے گئے ہیں،
وہ اس کا پھر جواب تلاش کرتے ہیں، اور آپ کی زندگیوں میں تبدیلی بھی اسی عمل سے آتی ہے. اگر آپ کو آتھر اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ بھی کچھ اس میں شامل کریں اپنا، تو پھر اس نے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرنی، وہ بلکہ پیدا ہی نہیں کر سکتا. اسی وقت تبدیلی آئے گی جب آپ کچھ سوچنے لگیں گے. امجد ممتاز صاحب، مدثر بشیر صاحب، یا جو اور دوست، احتشام، ابھی احتشام صاحب کا ایک تعارف میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ترجمہ تو انہوں نے کیے ہی ہیں بہت سے، لیکن انہوں نے نون میم راشد کی حسن کوزہ گر کو پنجابی میں منظوم ترجمہ اس کا کیا ہے، بہت ہی اعلیٰ پائے کا، بہت ہی شاندار. تو ہاں، تو یہ جو آتھرز ہیں یہاں، مثلا یہ جو میں نے نام لیے ہیں، یہ ضرور محسوس کرتے ہوں گے کہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر لکھنا شروع کیا تو ان کی زندگی وہ نہیں رہی ہوگی کچھ عرصے کے بعد جو اس سے پہلے تھی. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے انسان، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ اعلیٰ ادب پڑھے. ٹریش ابھی صاحب کہہ رہے تھے بہت پڑھا جاتا ہے. ہاں جی، بالکل پڑھا جاتا ہے. آپ پتہ کر لیں، جاسوسی ڈائجسٹ وہ 25,000 کی تعداد میں ہر ماہ چھپتا ہے. اسی طرح فلانا ڈائجسٹ وہ 40,000 کی تعداد میں چھپتا ہے. اخباریں جہاں اتنی تعداد میں چھپتا ہے، بہت اس طرح کی چیزیں. لیکن اچھی کتاب کتنی تعداد میں چھپتی ہے پاکستان میں؟ 300، 500، کوئی بہت کسی نے تیر مار لیا تو 1000، 1500، اس سے زیادہ نہیں چھپتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی وہ ٹریننگ ہی نہیں ہو رہی ہے، ان کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں کیا جا رہا کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے. پڑھنا کیسے ہے وہ تو بعد میں آئے گی بات، پہلے تو یہ ہے کہ پڑھنا کیا ہے وہ بھی تو کوئی بتا دیں ہمیں. اچھا، مجھے اس میں جو کچھ افسانے جو بہت ہی جو میں 2-4 باتیں کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں، اس میں جو کچھ مجھے خاص طور پہ جو افسانے جو اچھے لگے، ایک تو پڑھا گیا ابھی جو احتشام نے پڑھا ہے. اب وہ دیکھیں نا، بالکل اچھا، اس نوعیت کا افسانہ ایک ہی ہے، اس نوعیت اس موضوع پہ، اور انتہائی عمدہ نفسیاتی افسانہ ہے. وہ ایک اس کی پوری نفسیاتی کیفیت جو آخر میں آ کے بہت واضح ہو جاتی ہے. بہت عمدہ افسانہ نگاروں نے، عصمت چغتائی نے، میری والدہ افرا بخاری صاحبہ نے، ایسے لوگوں نے اس طرح کے موضوعات پہ بہت اچھا لکھا ہے. لیکن ایک آج کل تو یہ بھی بحث چل رہی ہے کہ کیا کسی مرد کو کسی عورت کریکٹر کے بارے میں اتنا ڈیپ لکھنا چاہیے، یا کسی عورت کو کسی مرد کے بارے میں لکھنا چاہیے. یہ بھی ایک اب لٹریری بحث ہے، لیکن انہوں نے اس پہ بہت عمدہ لکھا ہے کہ جیسے اگر اس کے اوپر اس کا نام نہ ہوتا ان کا، تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید یہ کسی خاتون کا افسانہ ہے. میں یعنی یہ کمپلیمنٹ ہے میرا کہ ایک جو اپنے جینڈر سے ٹرانسینڈ کرے آتھر، تو وہی ایک عمدہ آتھر ہو سکتا ہے. کہ اگر وہ کسی خاتون کردار کے بارے میں لکھ رہا ہے تو تھوڑا سا اپنے بائسز سے، وہ اسے اپنے جینڈر کے بائسز سے نکل کے دیکھنا ہوگا، اسے ٹرانسینڈ کرے گا، تبھی وہ ایک کامیاب سے وہ چیز لکھ سکے گا. مجھے اس کتاب کا لیکن سب سے مجھے جو پسند ہے میری اپنی، وہ اس میں افسانہ ہے ٹائیگر، جو مجھے اس کتاب کا سب سے عمدہ افسانہ لگا ہے ٹائیگر. انہوں نے امجد ممتاز صاحب جو ہیں، وہ ایک جو میرا جو یہ صرف کتاب کے جو افسانے اسی سے میں بات کر سکتا ہوں جو میں نے پڑھے، کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک کوئی پلانڈ آتھر نہیں ہوں گے یہ. کوئی ان کی بہت زیادہ شاید ابتدا میں کریٹیو رائٹنگ کی کوئی ٹریننگ کلاسز بھی نہیں لی ہوں گی، اور یہ ایک نیچرل بورن جیسے آتھر ہوتا ہے کوئی رائٹر جو اپنے اس کے جو زندگی کو جس طرح سے محسوس کرتا ہے، اسے جس طرح سے زندگی میں سے گزرتا ہے، وہ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ اسے صرف زبانی نہیں بلکہ تحریری شکل میں بھی بیان کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اس کے پاس زبان ہے، کیونکہ زبان ہی ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ساتھ آپ گفتگو کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور لکھ کے بھی. تو اس عمدہ زبان میں انہوں نے زندگی کو جیسے دیکھا ہے ویسے بیان کر دیا، اور اپنی تحریروں میں تکنیک کے تجربے، فلاں تجربے، تجریدیت، وہ اس سے کوئی کسی قسم کا الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. لیکن یہ افسانہ جو ہے مجھے اس نے بہت ہی متاثر کیا. یہ افسانہ ہے ٹائیگر، جس میں ایک شخص ہے اور اس کا کتا ہے، وہ اپنے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور میں نے اسے 2 مرتبہ پڑھا افسانہ. اب مجھے نہیں پتا آتھر کے ذہن میں کیا ہے، نہ ہی آتھر کو یہ بتانے کی مجھے ضرورت ہے، کیونکہ اگر آج امجد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے میں کبھی ان سے ملا بھی نہ ہوتا اور یہ افسانہ پڑھتا تو یہ تو نہ آتے مجھے بتانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے. اور میرا خیال ہے وہ تحریر بھی کامیاب تحریر ہے جس میں
ایک سے زیادہ مطلب آپ نکال سکتے ہیں، ایک سے زیادہ معنی اس کے برآمد ہو سکتے ہیں. اگر وہ کوئی سنگل ڈائمینشن کی ایک ہی معنی میں نے آپ نے سب نے ایک ہی نکالا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی تحریر کا فائدہ ہے. تو میں نے اسے 2 مرتبہ پڑھا صرف اس لیے کہ یہ مجھے لگا کہ یار یہ کچھ جیسے وہ خالی پیریڈ کے نفسیاتی سا، یہاں اس آدمی کی انہوں نے نفسیات ایک بنائی ہے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ کتا ہے نہیں، بلکہ وہ اس کی سیلف کی، اس کی ایگو کا ایک شیڈو ہے دراصل. یعنی ایک ایسی نفسیاتی کیفیت ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، ایک بیماری ایسی بھی، ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے، سائیکوٹک ڈس آرڈر اس کو ہوتا ہے، جس میں کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی جانور ہے، اور وہ اس کے اوپر اس قدر اسے یقین ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی دلیل کسی دوسرے کی وہ مان ہی نہیں سکتا. ڈیلیوژن کہہ لیں اس کو. اور وہ کیوں کریٹ کرتا ہے؟ وہ کریٹ کرتا ہے اپنے اندر کی کوئی، جو اس کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہے، اپنے اندر کا کوئی خوف ہے، کوئی ٹراما ہے، تو اس کے لیے وہ کریٹ کرتا ہے. وہ اس کے لیے اتنا ریئل ہوتا ہے. اب اس کے اندر اتنے اچھے منظر ہیں، میں نے کم از کم اس کو اس طرح سے لیا ہے کہ وہ بھونک رہا ہے، وہ جب بھی کوئی، لیکن کس میں بھونکتا ہے؟ جو ذرا کم حیثیت کا، جو کمزور وہ آتا ہے، وہ بھونک رہا ہے یا وہ خود ہی بھونک رہا ہے ان پر. اور جیسے ہی وہ کسی طاقتور اپنے سے اوپر والے عہدے کے جاتا ہے پاس، تو وہ تب نہیں بھونکتا وہ کتا، بلکہ وہ پھر اس کے پاس چلا جاتا ہے. تو کیا وہ اصل میں اس کی شخصیت کا ہی پرتو ہے؟ اس کے اندر جو خوف بیٹھا ہوا ہے، چھپا ہوا، وہی وہ ہے اصل میں. اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اور جب ایک محکمے کا جو وہ بیچارہ پینشن لینے جاتا ہے، وہ ایک معمولی افسر بھی اس کی کوئی اسے گھاس نہیں ڈالتا، تو کتا کیا اس نے گولی سے مارا؟ کیونکہ وہ اس میں بھی آتا ہے کہ اسے سنا، یا وہ مر گیا کتا؟ کیونکہ وہ اس کے اندر کا جو کتا تھا، جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی تو ختم ہی ہوگی نا. تو اب نہ وہ کسی کم حیثیت والے کو، نہ کسی بڑے حیثیت والے پہ بھونک سکتا ہے. تو یہ بہت سارے جو لوگ نوکری کرتے ہیں اور کچھ عہدوں پہ رہتے ہیں، اور کچھ ان کے نیچے کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ اوپر والے ہوتے ہیں جن کے نیچے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں زندگی میں. تو وہ میں بھی اچھا. لیکن ایک انٹرسٹنگ پہلو اس میں یہ بھی تھا کہ ہم عام طور پہ ولن کی سٹوری کبھی نہیں سناتے. ہم ولن کے ایکشنز تو بتاتے ہیں کہ یہ ہے، جس طرح کہ اس میں وہ ایک ولن سا کریکٹر ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس ولن کی سٹوری بھی سنائی. یہ بہت عرصہ پہلے ایک بڑی اچھی سیریز آئی تھی کہ ونس اپون اے ٹائم، جس کے اندر ہماری پڑھی ہوئی، بچپن کی پڑھی ہوئی تمام، مثلاً وہ جو جتنی بھی کہانیاں ہیں کہ کچھ جادوگرنی ہے بڑی بری سی، وہ سلیپنگ بیوٹی کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کی جو وہ چڑیل یا وہ جادوگرنی ایسی کیوں ہو گئی ہے، انہوں نے ان کی بھی کہانی سنائی. تو یہاں بھی انہوں نے اس کریکٹر کو، اس کا جب وہ بچپن ہے تو اس کا وہ ٹراما دکھایا ہے، جو اس کے جب وہ چودھریوں یا باپ کے ساتھ وہ جاتا ہے تو جس طرح سے وہ بیہیو کرتے ہیں، تو وہ کہیں اس کے دماغ میں بیٹھ گیا. تو مجھے اس افسانے نے بہت متاثر کیا. اس کے علاوہ جو اور 2-3 افسانے جو مجھے بہت اچھے لگے، وہ ایک سیز فائر تھا، اور ایک خون بہا گجی اور گجا پیر. بہت ہی عمدہ افسانہ ہے، بہت ہی عمدہ. اور ہمیں ماتھے پہ بوسا دو، اس نے تو مجھے، یعنی اگرچہ کہ بہت ایک افسانے سے زیادہ ایک لگ رہا تھا ایک نثر پارہ ہے، لیکن اس نے بہت مجھے متاثر کیا. ان افسانوں نے ایک تو یہ کہ جو کشمیر کا تھا کہ افسانے، اس پہ میں زیادہ شاید یہاں پہ فورم نہیں ہے کہ اس پہ اتنی کھل کے بات کی جا سکے، لیکن انہوں نے اس میں ایک بالکل مختلف پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے، اور وہ ایسے سوال ہیں جس پہ بہت ہی غور کرنے کی اور ہمدردی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے. کرشن چندر صاحب نے ایک کتاب تھی ان کی، کشمیر کہانیاں، جو 1947 یا 48 میں شائع ہوئی تھی، 48 میں شاید. اس میں ساری کہانیاں کشمیر سے متعلق، بڑی عمدہ کہانیاں اس میں. ان میں آخر میں ایک طویل مضمون تھا ان کا، اور وہ اسی مسئلے پہ تھا، اور کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. اور آگے 48 کی بات ہے وہ، اور کیا ہونا چاہیے. یعنی ہم اسے بائی لیٹرل مذاکرات اور فلانا، تو بائی لیٹرل میں وہ تیسرا کاؤنٹر پارٹ ہے ہی نہیں جن کی زندگیوں کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. تو ان کے اندر جو افسانے ہیں وہ بہت ہی بولڈ اور بہت تلخ جو ہے وہ حقیقت لیے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے میں نے بہت لمبی بات کر دی ہے. آخر میں صرف 1.5 صفحہ میں پڑھوں گا، اور میں وہ چاہتا ہوں کہ وہ ضرور میری طرف سے ایک ٹریبیوٹ. ایک اور بات، ان کی کہانی کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے،
اور وہ ہے آئیڈینٹی کارڈ. آئیڈینٹی کارڈ اس موضوع پہ یہ ایک اچھا پسندیدہ موضوع ہے بہت سارے آتھرس کا. اس پہ ابھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست بھی ہیں ذکی نقوی صاحب، ایک ان کی بہت عمدہ افسانوی کتاب ہے یہ اس میں ہے. اسی طرح کچھ پیلسٹینین آتھرز ہیں جنہوں نے اس موضوع کو لے کے اپنے اپنے خطوں کے مسائل کو انہوں نے بیان کیا اور بڑے اچھے طریقے سے. تو وہ بھی ایک اچھا، لیکن ٹرانسلیشن میں ہے ایک ہم سم ٹائمز کہتے ہیں کہ لاسٹ ان ٹرانسلیشن. وہ ٹرانسلیشن سے زیادہ اچھی کہانی ہے. ٹرانسلیشن شاید اتنی عمدہ نہیں، اگرچہ آکسفورڈ نے کروائی ہوگی اور اس کتاب میں بھی آیا، لیکن مثلا انہوں نے 2 پیراگراف ہی 2-3 پیراگراف چھوڑ دیے شروع کے، اور جبکہ ان پیراگراف سے ہی پتہ چلتا ہے وہ جو کریکٹر اس پیراگراف میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، تبھی ہمارے ایمپتھی اس کریکٹر کے ساتھ کریٹ ہوتی ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے. تو وہ مس کر دیا ٹرانسلیشن میں، شاید ان کی کچھ لمیٹیشنز تھیں صفحات کی یا کچھ ایسی بات تھی. تو ایک چھوٹی سی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو. میں عامر صاحب میں آپ کو بتاتا چاہوں، لیاقت نہرا صاحب جو اور خالد صاحب جو ہیں نا، یہ آپ کی پرفارمنس والی جو ادائیگی ہے نا اس کے بڑے یہ فین. اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی اویلیبل نہیں ہے چیز. میں تو سیدھا سیدھا یہ پڑھ کے آپ کو 1-2 الفاظ ایسے ہیں شاید میں وہ صحیح نہ بول سکوں، وہ کچھ ہیں وہ شاید کشمیری ہیں شاید. ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو موجی. تمہیں یاد ہے کہ جب بھی میں گھر سے دور کسی سفر پہ جانے لگتا تھا تو تم میرا ہاتھ اپنے جھریوں والے ہاتھ میں لے کر اس میں اپنا بوسہ ثبت کیا کرتی تھی. اور اگر بہت سی عزیز رشتہ دار خواتین ساتھ نہ کھڑی ہوں تو تم میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پلکوں کی نمی چھپا کر میرے ماتھے پہ اپنے سرد ہونٹ رکھ دیا کرتی تھی. اب بھی جب کبھی میں دریا کے ساتھ پتھریلی زمین پہ گڑے ہوئے اس خیمے میں گزرنے والے شب و روز سے اکتا جاتا ہوں تو یہی سرد بوسے میرے لہو میں حرارت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. موجی تم نے احمد شمیم کو نہیں پڑھا، ظاہر ہے تم کیسے پڑھ سکتی، کیونکہ تمہیں تو لل وید اور حبا خاتون کے لکھے ہوئے دکھ اور غم سے بھرپور گیت یاد تھے. تم نے تو اوراد فتح، ٹھیک ہے، اوراد فتح اور آیت کریمہ کے ورد یاد کیے ہوئے تھے، اور تمہیں دعائے صبح سن کر جاگنے کی عادت پڑی تھی. سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے بھی احمد شمیم کو یہیں پہ پڑھا، یہاں پر جہاں مجھے بھیجنے سے پہلے تم نے مجھے اپنے پاس بلایا، میری طرف غور سے دیکھا، آنسو ضبط کیے، گھر میں آئے ہوئے مجاہدوں کی تسلیاں سنی، اور پھر دسمبر کی سردی میں یخ پڑتے ہوئے ماتھے پر اپنا بوسہ ثبت کیا اور کہا بیٹا جا تو اپنی ماں کے کہنے پہ آزادی کی دلہن پسند کر کے لا، میں تمہارا انتظار کروں گی اور تمہاری منصوبہ بھی. موجی میں یہاں آ گیا کیسے یہ میں تجھے بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہاں پہ میرا بولنا میرے اپنے اختیار میں نہیں. میری سوچ کی تمام آزادیاں ایک حکمت عملی کی قید میں ہیں، اور سوچ کو زندہ رکھنے والا انجن یعنی شکم بہت سے ضابطوں کی پابندی کر کے ہی سیر ہوتا ہے. لہٰذا اپنی سوچ کے آوارہ پرندے کو میں صرف احمد شمیم اور یامین کی نظموں ہی سے قابو میں رکھتا ہوں. یامین کو آج بھی جہلم کے پار جابر مغل اعظم نظر آتے ہیں، اور ادھر آزادی کی پجیروں پہ آزادی خان کا جھنڈا لہراتا دکھائی دیتا ہے. افتخار مغل کو بے چہرگی کی اذیت تنگ کرتی ہے، اور احمد شمیم مجھے تتلیوں اور جگنوں کے دیس میں لے کے جاتا ہے، وہ دیس جہاں رنگوں کے جگنوں اور روشنی کی تتلیاں اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں، کیونکہ جہلم کا گدلا پانی سرخ ہو چکا ہے اور ڈل اور وولر کے سبزہ زار دھواں دھواں ہے. جب میں یہاں آیا تھا تو کسی نے کہا تھا کہ چناروں کی دھرتی لہو مانگ رہی ہے. میرے پاس زندگی کی سب سے قیمتی متاع یہی تھی، لہٰذا میں اسے ہتھیلی پہ لیے ہوئے آزادی کی تتلی کو پکڑنے چلا آیا. یہاں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ خواب اور حقیقت کے بیچ مفادات اور اعلانات کے لمبے لمبے پل ہیں، ایسے پل جنہیں سری نگر کے 75 کلومیٹر طے کرنے کے لیے عبور کرنا صرف کلاشنکوف اور گوریلا ٹریننگ کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے آزادی کے سرکاری محکمے، غور و فکر کے تجارتی دورے بھی ضروری ہیں. یہاں پہ صرف بازوئے حیدر اور نان جمی سے گزارا نہیں ہوتا،
بلکہ 5 ستارہ ہوٹلوں کی لبریشن میٹنگز، مری کی مال روڈ پہ مارچ بھی ضروری. ضرورت پڑنے پر اپنے مجھ جیسے کئی لوگوں کی کلاشنکوف سے زیادہ قیمتی وہ بندوقیں ہیں جن کی گولیاں ضرورت پڑنے پر اپنے خول سمیت ایوان اقتدار سے برآمد ہوتی ہیں، جو اسٹیٹ بینک کی ریاستی شاخ سے نکل کر یورپ کے دورے میں آزادی کشمیر کی دستاویزی فلم چلانے کے جہادی عزم کو زندہ رکھنے کے کام آتا ہے. پتہ نہیں پھر بھی کیوں مجھے محکوم و مجبور اسیر کہنے والا شاعر کیوں تنگ کرتا ہے. وادی لولاب کے گیت کیوں یاد آتے ہیں، اور پھر سال میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والا ایک دن قریب آنے والا ہے. اس دن ہونے والی پریڈ اور گائے جانے والے ملی نغموں کی ریہرسل جاری ہے، سائرن بجنے والا ہے، قوم کی چلتی گاڑی رک گئی ہے، اور پھر 2 منٹ کے لیے سب کو چپ لگی ہے. میرے دوست میرا مذاق اڑا کے کہتے ہیں، آج تجھے کیوں چپ سی لگی ہے، کچھ تو بتا، کیا بات ہوئی. وہ ہنستے ہیں تو میں بھی قہقہ لگاتا ہوں. ہم سب پاگلوں کی طرح دیوانہ وار ہنستے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یکجان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو چپ کیوں لگ گئی ہے. ہماری چپ کو کسی بیرونی وفد کا دورہ توڑ دیتا ہے. ہمیں قطار اندر قطار مظلومیت کے ہار پہنا کر دشمن کے مظالم کی تصویر کشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جہلم ہماری بے بسی کا مذاق اڑاتا ہوا کوہالہ کی طرف بہتا رہتا ہے اور جھنڈوں والی گاڑیاں دور نکل جاتی ہیں. یہ تماشا برسوں سے جاری ہے اور ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں. ہمارے معمولات میں اب ان خبروں کا ناشتہ بھی شامل ہے کہ جہلم کی بقا کے لیے چناب کی لکیر کو سرحد بنایا جانا ضروری ہے. سنا ہے کہ چناب کے پتن میں عاشقوں کے لیے نئی زندگی کی نوید کی لہریں سر اٹھاتی رہتی ہیں، مگر جہلم تو اتنا لہو جذب کر چکا ہے کہ اسے حسن و عشق کی شوخیوں سے کوئی غرض نہیں. اس کے بدن میں شہیدوں کا لہو تیر رہا ہے اور اس کا ہر قطرہ اجڑے ہوئے گھروں کی بربادی کا دجلہ بنا ہوا ہے. موجی میں بھی تم سے کیسی سیاسی اور بھاری بھرکم باتیں کرنے لگا. میں جب کبھی گھر آنے لگتا تھا تو تمہیں خط لکھ کر کہا کرتا کہ میرے لیے مکئی کے آٹے کے پراٹھے، نمکین چائے اور خشک کی گئی پھلیوں کا سالن تیار کر کے رکھنا، اور پھر یہ سب کچھ مجھے مل جاتا. مگر اب تو برسوں سے میں تجھ سے رابطے میں ہی نہیں. اگر کبھی پرامن بقائے باہمی کے فیصلے پر نادم ہوتے ہوئے اپنی بندوق کو جہلم میں پھینک کر میں سرحد کی دوسری طرف آیا بھی تو معلوم نہیں تیرے بالوں میں چاندی کے کتنے تار جھلک رہے ہوں گے. کپڑے نچوڑنے اور روٹیاں پکانے والے تیرے ہاتھوں کی جھریوں سے کتنی رگیں دکھائی دے رہی ہوں گی، اور کہیں تو مجھے بوسہ دینے سے پہلے یہ سوال نہ کر ڈالے، میرے لال تو آزادی کی دلہن کو ساتھ کیوں نہیں لایا. موجی میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے ہاتھ میں صرف کلاشنکوف تھی اور مجھے کسی نے ٹریک 2 ڈپلومیسی کی امریکی دستاویز نہیں پڑھائی جو برسوں لڑنے کا ارادہ کرنے والوں کو شیر و شکر کر سکتی ہے. موجی مجھے معاف کر دو اور میرا بوسہ لوٹا دو، کیونکہ میں اس کے بغیر ادھورا ہوں. تھینک یو. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا.